السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلمان صاحب کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں۔ جی محمد سلمان صاحب، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا بالکل جائز ہے، اور پڑھنے والا عند اللہ ماجور ہوگا، یعنی اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ یہ کام دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب بنے گا۔ جہاں تک ثبوت اور پروف کی بات ہے، تو ثبوت اور پروف تو ان لوگوں کو دینا چاہیے جو روکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہے۔ کیا قرآن پاک نے منع کیا ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک نہ پڑھو، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی فرمان عالی شان میں منع فرمایا ہے کہ اذان سے پہلے درود نہ پڑھو؟ پڑھنے کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک اصولی اور نقطے کی بات بتاؤں گا، اس کو ذہن میں رکھ لیں تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے ہمیں جن عبادات کا اور جن نیک کاموں کا حکم دیا ہے، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ عبادات ہیں، وہ عمل ہیں جو مقید بالوقت ہیں، یعنی اس کا ٹائم مقرر ہے کہ اس ٹائم کے اندر تم نے کرنا ہے، اور پھر ان کی تعداد بھی متعین ہے کہ اتنی تعداد میں وہ کام تم نے کرنا ہے۔ جیسے 5 نمازیں ہیں، ہر نماز میں فرائض کی تعداد ہے کہ اتنی رکعات پڑھنی ہے۔ روزے ہیں، رمضان المبارک کے روزے 1 مہینہ فرض ہیں۔ اب ان میں ہم کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ 5 کی بجائے اگر 6 نمازیں دن کو ہم فرض سمجھ لیں، 6 پڑھیں، تو یہ گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی۔ اسی طرح ہم اگر یہ کہیں کہ 2 مہینے روزے فرض ہیں یا 15 دن فرض ہیں، تو یہ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ شریعت نے 1 مہینہ مقرر کر دیا ہے، اور پھر وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ عبادات کی ایک قسم ہے جس میں وقت بھی متعین ہوتا ہے، تعداد بھی بتا دی جاتی ہے، تو اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ لیکن عبادات کی دوسری قسم وہ ہے جو مطلق عن الوقت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، ترغیب دلائی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کوئی تعداد متعین نہیں فرمائی۔ جیسے نفلی روزے ہیں، نفل نمازیں ہیں، تلاوت کلام پاک ہے، کلمہ شریف کا ورد ہے، یہ وہ نمازیں ہیں جن کی ترغیب دی گئی ہے، یہ وہ عبادات ہیں جن پر اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ جب چاہیں جب پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ہاں، اگر کسی وقت یہ عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، جیسے نوافل فجر کی نماز کے ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اور بھی اوقات ہیں، تو ان اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت جب چاہیں جتنی تعداد میں ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کا ٹائم مقرر کر سکتے ہیں، اپنی آسانی کے لیے اس کی کوئی روٹین بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح نفلی نمازیں ہیں،
اب آتے ہیں درود پاک کی طرف۔ درود پاک جو ہے یہ ایسی عبادت ہے جو مطلق عن الوقت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مطلق حکم دیا ہے کہ درود پاک پڑھو، عام حکم دیا ہے، کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، کوئی تعداد مقرر نہیں کی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجو۔ تو اب اس عبادت کے لیے درود پاک کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو بندہ مومن اس کو کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے اور اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی ٹائم اس کے لیے متعین کر سکتا ہے اور روٹین کے ساتھ اس کو جاری کر سکتا ہے۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کا دن روزے کے لیے مقرر کر رکھا تھا، حالانکہ کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے ہفتے میں، لیکن آپ سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح نفلی نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وضو کے بعد نوافل کو معمول بنا لیا تھا، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان، قرآن کی کوئی آیت ان کے سامنے نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے اجتہاد سے وضو کے بعد نوافل کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بلال کون سی عبادت کرتے ہو جو عند اللہ بڑی مقبول ہے؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک تو ایک ہی عمل ہے جس کی قبولیت کی مجھے بہت زیادہ امید ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد کچھ نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی، اور پھر وہیں سے یہ سلسلہ تحیۃ الوضو والا شروع ہوتا ہے۔ آپ اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور اب ہر مسلمان یہ عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت بلال نے بغیر کسی فرمان کے اپنی طرف سے مقرر کر لیا تھا، تو نبی رحمت نے ان کو روکا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، تم نے کیسے یہ مقرر کر لیا؟ تو بالکل اسی طرح کوئی شخص اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا اپنی روٹین بنا لیتا ہے تو کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ احادیث میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک دفعہ درود و سلام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو اب اس حدیث پاک میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ اذان سے پہلے جو پڑھے گا اس پر رحمتیں نازل نہیں ہوں گی، بلکہ مطلق حکم ہے، کوئی اذان سے پہلے پڑھے، اذان سے بعد پڑھے، کسی اور ٹائم کو مقرر کر لے، کوئی پابندی نہیں۔ تو کون ہے کوئی پابندی لگانے والا؟ اللہ اور اس کے رسول نے پابندی نہیں لگائی، تو آج کون پابندی لگا سکتا ہے؟ لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پاک نہ پڑھا جائے، انہیں کہا جائے کوئی حدیث دکھاؤ، قرآن پاک کی کوئی آیت دکھاؤ جس میں اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے سے روکا گیا ہو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، آپ نے پڑھا نہیں، صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے، اب اس کا بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ صحابہ کرام نہیں پڑھتے تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ فقہ کے ایک اصول ہے کہ الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کام کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور صحابہ کرام کا کوئی کام نہ کرنا اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ھذا ما فہمت واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔